حیرت میں ہوں کیوں جہاں حیرت میں ہوں کیوں جہاں میں سمایا دریا میں ہے کس لیے اب لاکھ برس اب سے تو کیا اب لاکھ برس اب سے تو کیا شبیر نے مرتے نہ پایا پانی حیرت میں ہوں کیوں جہاں نعرہ سلوات اور کی ایسی نہ کسی اور کو تقدیر ملی حر کی ایسی نہ کسی اور کو تقدیر ملی جس کو دوزخ کے عوض خود کی جاگیر ملے جس کو دوزخ کے عوض خود کی جاگیر ملے پنج تن کر گئے ثابت جو عمل سے اپنے اس سے بہتر کوئی قرآن
نہ تفسیر ملے اس سے بہتر کوئی قرآن کی نہ تفسیر ملے حر کی ایسی تیر کیوں مار دیا بچے کو ظالم تو نے حرملاکان سے بے شیر کی تقصیر ملے حرملاکان سے بے شیر کی تقصیر ملے حر کی ایسی کوئی ایک بار مدینے میں نہ پہچان سکا قید سے چھوٹ کے جب زینب دلگیر ملے قید سے چھوٹ کے جب زینب دلگیر ملے حر کی ایسی سب ملے چھوٹ کے زندہ سے سکینہ کے سوا ہاں مگر فاطمہ صغریٰ سے نام شیر ملے ہاں مگر فاطمہ صغریٰ سے نام شیر ملے حر کی ایسی فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. واللعنة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين.
أما بعد فقد قال سيد الشهداء سيد شباب أهل الجنة أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب۔ احباب اعزاء، آج شب جمعہ ہے، شب قبولیت دعا ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور میں تعجیل کے لیے ایک صلوات بھیجیے۔ مریضوں کی شفایابی کے لیے ایک صلوات بھیجیے۔ جو بھی اس حسینیہ امام بارگاہ میں کام کر رہے ہیں، مجالس منعقد کر رہے ہیں، ان سب کی توفیقات کے لیے ایک اور صلوات بھیجیے۔ عزاداروں کی حفاظت کے لیے ایک اور صلوات بھیجیے۔ ارباب اعزاء، جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے میں نے اپنے عرائض پیش کیے تھے، آپ نے امام حسین علیہ السلام کے کلمات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نانا کی وفات کے 50 سال کے بعد امت میں جو فساد پیش آ گیا تھا اس کے خلاف اٹھے تھے۔ فساد کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے ضروری تھا کہ اس سماج کو اس طرح پر بنایا جائے، اس طریقے کا بنایا جیسے پیغمبر اکرم چاہتے تھے۔ تو سب سے بڑی مشکل اور فساد کیا تھا؟ نفس کی مشکلات تھیں۔ امام حسین علیہ السلام اصلاح نفس کرنا چاہتے تھے، اسی لیے آپ ایسے 72 ساتھی لے کر آئے کہ جن کی کوئی مثال نہیں ہے، جو پاکیزگی میں، طہارت میں، ایمان میں، صداقت میں، سچائی میں، حلم میں، بردباری میں اس زمانے میں سب سے اچھے انسان تھے۔ آپ نے دیکھا تاکہ معاشرے کے سامنے، سماج کے سامنے ایک آئیڈیل کو پیش کیا جا سکے کہ اگر برائی اپنے کمال پہ پہنچ سکتی ہے تو اچھائی بھی اپنے کمال پہ پہنچ سکتی ہے۔ اگر رذالتیں اپنی انتہا کو پہنچ سکتی ہیں تو فضیلتیں بھی اپنی انتہا کو پہنچ سکتی ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو میں نے آپ کے سامنے اصلاح نفس کے سلسلے سے جناب آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اصلاح نفس کتنی اہم ہے کہ پروردگار عالم 11 قسمیں کھا رہا ہے اس کے لیے۔ اتنی اہم ہے کہ اس کو جہاد اکبر پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جہاد اکبر۔ اصلاح نفس اتنی زیادہ اہم ہے کہ بعثت انبیاء کا مقصد قرار پائی ہے، اور اصلاح نفس اتنی اہم ہے کہ پروردگار قرآن میں بہت سے واقعات بیان کر رہا ہے کہ جہاں پر اصلاح نفس نہ کرنے کی بنا پر حتیٰ انبیاء کی بیٹے، انبیاء کی اولادیں، انبیاء کی ازواج عذاب میں مبتلا ہوئی ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے ایک ایسی مثال پیش کرنے جا رہا ہوں جہاں پہ اس شخصیت کو قرآن نے پہچانوایا ہے کہ جو اس کمال پہ تھا اصلاح نفس میں کہ قرآن نے اس قصے کو بھی احسن القصص کہا ہے۔ جناب یوسف علی نبینا و آلہ و علیہ الصلاۃ والسلام، جناب یوسف کے قصے کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نقص علیہم احسن القصص، احسن قصص کہہ رہا ہے۔ ہم نے کل آپ کو بیان کیا تھا کہ دیکھیے یہاں پر اصلاح نفس اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس قصے کا مین جو چیپٹر ہے وہ کیا ہے؟ اصلاح نفس ہے۔ کہ جناب یوسف ایک جوان ہے، نوجوان، انہوں نے جہاد نفس کا اس طرح سے جہاد بن نفس کیا ہے کہ قرآن اس قصے کو ایسے میں قصص کہہ رہا ہے۔ یہ سورہ یوسف جو ہے وہ اس لیے سے سورہ یوسف نہیں کہلایا ہے کہ یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ زلیخا یوسف کی عاشق ہو گئی تھی، اس وجہ سے سورہ یوسف کی اہمیت نہیں ہے۔ سورہ یوسف کی اہمیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ جناب کیا کہتے ہیں جناب یوسف کو کیا زندان میں ڈال دیا گیا۔
سورہ یوسف کی جو اہمیت ہے اس کو پروردگار جو احسن القصص کہہ رہا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ جناب یوسف نے تہذیب نفس، خود سازی کا وہ نمونہ پیش کیا ہے، جہاد بالنفس کا وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ قرآن اسے احسن القصص کہہ رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے پیش کیا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن قصے کی کتاب نہیں ہے۔ قصے کیوں پیش کیا جاتے ہیں قرآن میں؟ تاکہ سماج اس سے عبرت حاصل کرے۔ فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یعنی جو قصے قرآن میں ذکر کر رہے ہیں کیوں ہیں؟ تاکہ اس سے سماج، اس سے معاشرہ عبرت حاصل کرے۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ قصے کیوں ہیں؟ تاکہ سماج فکر کرے۔ کہتے ہیں کہ وَقْصُصِ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے پیغمبر آپ انہیں قرآنی قصے سنائیے تاکہ یہ فکر کریں، تاکہ یہ فکر کریں کہ ان لوگوں نے اگر غلط کام کیا ہے تو ہم ان کاموں میں مبتلا نہ ہوں۔ قرآن قصے کیوں ہیں؟ اس کا بیان کرنے والا خدا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے بیان کیے ہوئے قصے نہیں ہیں۔ خدا کیسے بیان کر رہا ہے؟ سچے واقعات بیان کر رہا ہے، جھوٹ پہ مبنی واقعات نہیں ہیں۔ تو اس میں عبرتیں ہیں، اس میں فکر ہے، تاکہ سماج اور معاشرہ قرآن کو جب پڑھے تو تعقل کرے، فکر کرے۔ قرآن ہمارے لیے آیا، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے اور اس میں فکر بھی عبادت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تفکروا ساعۃ، ایک گھنٹے کی فکر کرنا بہت عبادتوں سے افضل ہے جانے گرامی۔ فکر بہت اہم چیز ہے، جب تک سماج فکر نہیں کرے گی، سوچے گی نہیں، برائیاں سماج سے جدا نہیں ہوں گی۔ تو یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک قصے کو احسن قصص کہہ رہا ہے، یعنی اس میں سب سے زیادہ عبرتیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ فکر کے مواقع ہیں۔ تبھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ احسن القصص کہہ رہا ہے۔ تو سب سے بڑی جو فکر کی اس میں چیز ہے وہ جناب یوسف کا جہاد بالنفس ہے، کہ کس طرح سے ایک 17 سال 20 سال کا جوان، تمام گناہ کے شرائط موجود ہیں، لیکن جناب یوسف کیا ہیں؟ خدا کو نگاہوں میں رکھتے ہیں اور گناہ کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے پورا واقعہ اس میں بیان نہیں کرنا ہے آپ کو، صرف ہوتا کیا ہے دیکھیے۔ ایک بار روایتیں کیا بتاتی ہیں؟ صلوات محمد و آل محمد۔ آپ نے سنا ہے کہ اس قصے کو کہتے شروعات ہوتی جناب یوسف کا قصہ، کہ جناب یوسف کیا کہتے ہیں؟ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ کیا کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جناب یعقوب کیا کہتے ہیں کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدک، کہتے ہیں کہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا۔ کیوں؟ چونکہ وہ تمہارے ساتھ شرارت کر سکتے ہیں۔ ان الشیطان، کیا ہے شیطان انسان کے لیے کیا ہے؟ دشمن ہے، یعنی چونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ بہکا دے گا اور تمہارے خلاف یہ سازشیں کریں گے۔ جناب یعقوب انہیں منع کرتے ہیں۔ یعقوب کون ہے؟ آپ پتہ ہے یعقوب کون ہے؟ جناب یعقوب جناب اسحاق کے بیٹے ہیں، جناب اسحاق جناب ابراہیم کے بیٹے ہیں، یعنی ابراہیم کے پوتے کا نام ہے اسحاق۔ جس طرح سے جناب ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل جن کی نسل سے ہمارے پیغمبر ہیں، اور ایک جناب اسحاق تھے، اسحاق کے بیٹے کا نام ہے یعقوب۔ انہی یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کا لقب کیا ہے؟ اسرائیل۔ اور انہی کی 12 اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، انہی سے بنی اسرائیل، پھر جناب موسیٰ انہی میں پیدا ہوئے ہیں اور دین یہود بعد میں بنا ہے۔ تو جناب یعقوب اللہ کے نبی ہیں، اتنے بڑے نبی ہیں، آپ دیکھیے ان کے 12 بیٹے ہیں، لیکن جب جناب یوسف کو اللہ فضیلت عطا کرتا ہے، دیکھیں جناب یوسف کو کیا فضیلت عطا ہوئی؟ جناب یوسف کو یہ فضیلت عطا ہوئی کہ سب سے چھوٹے ہیں 12 بھائیوں میں، چھوٹے ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو حسن و جمال کی دولت سے بھی نوازا ہے، اور علم کی دولت سے بھی نوازا ہے، نبوت کی دولت سے بھی نوازا ہے۔ اور ان کو کیا کیا ہے پروردگار نے؟ جب یہ باتیں لوگوں کو پتہ چلیں تو بجائے اس کے کہ فضیلتوں پہ خوش ہوتے حسد کرنے لگے۔ اب دیکھیے آپ جناب آدم کے واقعے میں کیا ہوا تھا؟ ایک نبی کے بیٹے نے اپنے بھائی سے حسد کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا تھا۔ انسانیت کا پہل یہاں بھی حسد ہوتا ہے، یعنی حسد سماج میں کتنی بری چیز ہے۔ آپ دیکھیے اس حسد کی بنا پہ بس ایک فرق ہوا کہ اس واقعے میں جناب یوسف کے بھائیوں نے قتل نہیں کیا، قتل کرنا چاہا لیکن کنویں میں پھینک کے چلے آئے۔ اب آپ دیکھیے جناب یوسف کو پھینک دیا، قافلہ لے جاتا ہے، ان کو لے جانے کے بعد وہ مصر کے دربار تک پہنچ جاتے ہیں۔ بھائیوں نے کیا چاہا تھا
کہ ایک اللہ کے نبی کو ہم کیا کریں گے؟ کنویں میں ڈال دیں گے، لیکن جب اس کو اللہ پہ یقین تھا تو اللہ اس کو کہاں تک لے گیا؟ عزیز مصر بنا دیا۔ یعنی ان لوگوں نے حسادت کیا ان کے فضیلت کے ان کو فضیلت پر، اور ان کو کنویں میں ڈال دیا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اتنا بلند کر دیا کہ مصر کا ان کو کیا عزیز بنا دیا جانے گرامی۔ بہرحال جناب یوسف کے سامنے جب وہاں بڑے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ گناہ کی دعوت دی جاتی ہے۔ روایتیں بتاتے ہیں کہ سارے دروازے بند ہیں، پورا ماحول بنا ہوا ہے، جناب یوسف ایک جوان ہے، خوبصورت جوان ہے۔ اب آپ دیکھیں لیکن نفس کی پاکیزگی کے اس مرتبے پہ فائدہ جناب یوسف، نفس کی پاکیزگی کے اس درجے پہ فائدہ جناب یوسف کہ جناب یوسف کہتے ہیں کہ سارے گناہ کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، لیکن میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی برہان رب سے ڈرتا ہوں۔ گناہ ایک طرف ہے، اللہ کی ناراضگی ایک طرف ہے، ان گناہوں کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کی ناراضگی کو نہیں خرید سکتا۔ اس تخت کو، اس تاج کو، اس محل کو، اس بہترین آب و غذا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کی ناراضگی کو خرید نہیں سکتا۔ دیکھیں جناب یوسف ایک پیغام دے رہے ہیں کہ کبھی کبھی ہوتا کیا انسان کہ دولت کے چکر میں، منصب کے چکر میں، کبھی کیا ہوتا ہے انسان تھوڑی سی اپنی آسائش کے چکر میں گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ جناب کہتے ہیں یہ آسائشیں ایک طرف، یہ منصب ایک طرف، یہ ناز و نعم میں پلنا ایک طرف، اللہ کی رضایت ایک طرف۔ اللہ کی رضایت اتنی سستی نہیں ہے کہ ان چند روزہ نعمتوں کے عوض میں اللہ کی رضایت کو بیچ دوں۔ تو جناب یوسف نے کیا کیا؟ اللہ کی رضایت کو خریدا، اللہ کی رضایت کو خرید کے اس ناز و نعم پہ کیا لات مار دی جناب یوسف نے، اس ناز و نعم کو پسے پش ڈال دیا۔ اب دیکھیے جانے کرمی، یہ جب اس طرح کے واقعات ہوئے تو کیا ہوتا ہے؟ دروازے بند ہیں، لیکن چونکہ اللہ پر ان کو اعتماد ہے، اس بند دروازوں کی طرف جناب یوسف دوڑ پڑتے ہیں۔ اب دیکھیے دروازے بند ہیں، ان بند دروازوں کی طرف جناب یوسف دوڑ رہے ہیں، ادھر سے پیچھے سے زلیخا بھی دوڑی، لیکن چونکہ اللہ پہ توکل تھا ان بند دروازوں کو اللہ نے کھول دیا۔ یعنی اللہ، اس میں پیغام کیا ہے؟ اس میں پیغام یہ ہے کہ اگر انسان گناہ سے بچنا چاہے تو اللہ پہ توکل کرے، راستے اللہ کھولتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یعنی کبھی کبھی ہمیں کیا لگتا ہے سارے راستے بند ہیں، اب تو گناہ ہی کرنا ہے، اب تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، بالکل بند ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جناب یوسف نے ایک سبق دیا کہ جب سارے راستے بند ہوں تو راستوں کو کھولنے والا اللہ ہے۔ خود قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تقوی اختیار کرو، راستے میں کھولوں گا۔ اگر تقوی کے راستے کو تم نے اختیار کیا تو تمہارے لیے آسانیاں میں پیدا کروں گا۔ تقوی کا راستہ اختیار کر کے تو دیکھو جانے گرامی۔ اب دیکھیں جناب یوسف کیا ہوتا ہے، جناب یوسف اب باہر نکلے، وہاں سے دروازے پہ کیا ہے، اس کا شوہر مل جاتا ہے۔ اب یہاں سے کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیے شوہر مل گیا، جناب یوسف عفت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، جہاد نفس کے اعلیٰ جہاد کو کر کے آ رہے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک طرف وہ شخصیت جو پہلے اسے دعوت دے رہی تھی جب پھنس جاتی ہے تو الٹا الزام جناب یوسف پہ ڈال دیتی ہے۔ اس کا مطلب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ شرارت کوئی کرتا ہے، جب پھنس جاتا ہے تو الزام دوسرے پہ لگا دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، یہاں پہ یہی ہوا۔ لیکن آغا اذان گرامی آپ اگر غور کیجئے کہ جناب یوسف نے اللہ پہ بھروسہ کیا تھا، اس نے الزام لگایا، لیکن اللہ نے کیا کیا، گہوارے میں بیٹھے ہوئے بچے کو جناب یوسف کی عصمت پہ گواہ بنا دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یعنی چند روزہ مشکلات تو آتی ہیں، لیکن اگر انسان اللہ پہ بھروسہ کرے تو کیا ہے، اللہ خود راستے کھولتا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے درس کیا ملتا ہے کہ انسان اگر چاہے تو جوانی میں بھی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، مصر کی عورتیں اس پہ ملامت کرتی ہیں اور وہ چاقو والا واقعہ ہوتا ہے جو آپ کو پتہ ہے۔ پھر دوبارہ بھی ایک سے مشکل تھی، اب مشکل بڑھ جاتی ہے، یعنی 50-60 مشکل ہو جاتی ہیں، 100 مشکل ہو جاتی ہیں۔ لیکن یوسف ایک پاک و پاکیزہ انسان ہے، طیب و طاہر انسان ہے، اللہ کے
عبودیت کو جانتے ہیں، اللہ کے احکام کی پیروی کو جانتے ہیں۔ جناب یوسف جب ایک سے بچ گئے تھے تو ایک مرتبہ ان سب سے بچنے میں جب پھنس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے پروردگار، رب السجن احب الی مما یدوننی، اے پروردگار یہ کاخ میں، یہ محل میں جو میں نرم گدوں پہ سوتا ہوں، یہاں پر لذیذ غذائیں کھاتا ہوں، یہ تیری معصیت کر کے مجھے نہیں چاہیے۔ اے پروردگار، اس معصیت کے بدلے اگر یہ ہو کہ ایک طرف مجھے یہ چوائس کرنا پڑے کہ کاخ میں رہنا ہے، لذیذ غذائیں کھانی ہے، اس ناز و نعم میں پلنا ہے، دوسری طرف زندان میں رہنا ہے، تو تیری معصیت اتنی زیادہ باارزش ہے، اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کاخ کو پس پش ڈال کے میں زندان کے کنج خانے میں رہ سکتا ہوں۔ یعنی انسان اگر اللہ کے لیے زندان میں چلا جائے تو کیا ہوتا ہے، اللہ اس کو کیسے کامیاب کرتا ہے۔ آپ دیکھیے جناب یوسف چلے گئے، اب یہاں سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ یہ درس ملتا ہے کہ پاکیزگی نفس اتنا اہم موضوع ہے کہ قرآن اس قصے کو احسن القصص کہہ رہا ہے جان گرامی۔ کیوں؟ چونکہ جناب یوسف نے کیا ہے، اس جوانی کے عالم میں اپنے کو اللہ کے راستے پہ ڈالا ہے۔ اور پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، جناب یوسف زندان میں چلے گئے لیکن چونکہ اللہ کے راستے پہ چلے تھے، اللہ کے راستے کو اپنایا تھا، اللہ نے دوبارہ ان کو عزیز مصر بنا دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ایک تو نقطہ یہ تھا اس واقعے میں کیا جانے گرامی کہ جناب یوسف نے پاکیزگی نفس کا مظاہرہ کیا کہ گناہ کو انسان اگر چھوڑے تو اللہ انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، بجائے اس کے گناہ کرنے میں پستی ہے، گناہ چھوڑنے میں پستی نہیں ہے۔ گناہ کرنے میں محرومی ہے، کس سے محرومی ہے؟ اللہ کی رضایت سے محرومی ہے، اللہ کے لطف و کرم سے محرومی ہے، اللہ کی رحمت سے دور انسان ہوتا ہے۔ لیکن گناہ نہ کرنے میں یہ باتیں، گناہ کرنے میں کیا انسان مشکلات میں پڑتا ہے، مشکلات کیا، دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو اس لیے گناہ کا راستہ جس نے چھوڑا، اپنے نفس کی اصلاح کی، اس کے پشت پہ کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ سے بڑی کیا طاقت ہو سکتی ہے جانے گرامی؟ جناب یوسف نے یہ دکھلا دیا۔ اب آپ دیکھیے ایک اور اس واقعے میں نقطہ کیا آتا ہے۔ جناب یوسف کا واقعہ یہاں تک تو چلا، دیکھیے اس میں کیا پاکیزگی نفس کی آخری انتہا ہو گئی۔ اس میں ایک اور درس ہے جناب یوسف کے واقعے میں، بہت اہم درس ہے۔ آپ دیکھیے دوسرا درس کیا ہے جناب یوسف کے واقعے میں، وہ درس یہ ہے کہ جناب یوسف جب یہ واقعہ ہو گیا، ان کے بھائی پھر آتے ہیں، اور بھائی جب آ گئے تو بھائی کیا کرتے ہیں، اس گناہ کی تلافی کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے بھائی نے گناہ کیا تھا، ان کو کنویں میں ڈالا تھا، اللہ نے انہیں عزیز مصر بنا دیا، مصر کے بادشاہ کے نیچے بنا دیا، مصر کے بادشاہ کا مین وزیر بنا دیا۔ تو اب جب ان کے بھائی آتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا، جناب جو قحط آیا تھا، پورا واقعہ آپ کے ذہن میں پڑھنا نہیں ہے، پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے یہاں پر ایک قرآن ایک جملے کو ذکر کر رہا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ قالوا یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین قال سوف استغفر لکم انہ هو الغفور الرحیم۔ جناب یعقوب کے جو بیٹے تھے جناب یوسف کے علاوہ، انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، لیکن پشیمان ہو جاتے ہیں۔ جب پورے حالات بدلتے ہیں، ماحول بدلتے ہیں، پشیمان ہو جاتے ہیں۔ جب پشیمان ہوتے ہیں، یہ پشیمانی بہت بڑی نعمت ہے جانے گرامی۔ یعنی اگر انسان نے گناہ کیا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ کر کے آؤ۔ آج شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب استجابت ہے۔ اگر انسان، اللہ کیا کہتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کر کے آؤ، صرف احساس شرمندگی کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا جانے گرامی۔ قرآن کی آیت لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ صرف کافرین مایوس ہوتے ہیں جانے گرامی۔ جناب یوسف کے بھائیوں نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان میں احساس شرمندگی جب آیا تو اللہ نے کیا کیا، ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ جناب یوسف نے ان کے تمام خطاؤں کو درگزر کر دیا، جناب یعقوب نے ان کی تمام خطاؤں کو درگزر کر دیا۔ تو انبیاء کی روش یہ ہے، پروردگار کا طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے کہ وہ بندوں کو، بندہ ہے تو غلطی ہوگی، لیکن غلطی پہ اصرار کرنا یہ انسان کو بندگی سے نکال دیتا ہے۔ انسان ایک بار اپنے نفس کی طرف رجوع کرے اور اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہو، اللہ اس کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور پیغام اس
اس میں بہت بڑا پیغام ہے اسی واقعے میں. اگر آپ دیکھیے آج ہم پہ الزام لگتا ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں. کیوں شرک کرتے ہیں ہم؟ کہ ہم توسل کے قائل ہیں، مثلا ہم استغاثے کے قائل ہیں، ہم اہل بیت کی شفاعت کے قائل ہیں کہ اہل بیت ہماری شفاعت کریں گے، یہ شفاعت کریں گے. یہ پہلے تو جانیں گے شرک کیا ہے توحید کے مقابلے میں. پہلے جب انسان رات سمجھنا ہے دن سمجھنا پڑے گا نا. بس ہم بدعت کیا ہے سنت کے مقابلے پہ. تو توحید کو سمجھیں گے تبھی تو پتہ چلے گا شرک ہے کہ نہیں شرک ہے. سنت کو سمجھیں گے تبھی تو سمجھ میں آئے گا بدعت کیا ہے. تو توحید کسے کہتے ہیں؟ جو دیکھیں توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا. اللہ کو ایک ماننا ذات میں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. ذات میں توحید ہو گئی. توحید ایک افعال میں ہے. یعنی توحید افعالی کیا ہے؟ یعنی اس کائنات کا کوئی مؤثر اللہ کے علاوہ نہیں. لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے. یہ اس کے علاوہ کیا ہے توحید. اور جتنی بھی قدرتیں ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنے بھی فعل ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں. یعنی اللہ نے تاثیر دی ہے تو آگ جلا رہی ہے، اللہ نے تاثیر دی ہے تو چھری کاٹ رہی ہے، اللہ کی تاثیر سے ہر چیز کام کرتی ہے. تو یہ توحید ہے جانب توحید افعالی. توحید صفاتی کیا ہے؟ اللہ کی صفات کو عین ذات ماننا. بہرحال تو توحید کیا ہے؟ اس وقت شرک میں تبدیل ہوگی جب اللہ کے مقابلے میں دوسرا خدا مان لیں. توحید افعالی کب شرک ہوگا؟ جب کہ ہم کیا کریں جانے گرامی کہ کسی اور کو اس کائنات میں مؤثر مان لیں. لیکن کیسے؟ دیکھیے دو طرح سے. اللہ خدا ہے لیکن بہت سی چیزیں اس نے دوسروں کو بھی دی ہیں. مثلا اللہ کی اطاعت ہم پہ واجب ہے لیکن یہی اطاعت اس نے رسول کو دی تو کیا شرک ہو گیا؟ شرک کب ہوتا؟ جب کہ ہم اللہ کے مقابلے میں ان کی اطاعت کو مان لیتے. لیکن یہاں پہ اللہ کے مقابلے میں اطاعت نہیں مانی ہے بلکہ اللہ کے طول میں ہے. یعنی اللہ کی اطاعت ایسی ہے کہ کسی نے اس کو اطاعت کے قابل نہیں بنایا ہے، لیکن رسول والے رسول کی جو اطاعت ہے وہ اس لیے ہے چونکہ اللہ نے ان کو اطاعت کو واجب قرار دیا، اس لیے اطاعت کرتے ہیں. تو پتہ کیا چلا ہے جانے گرامی کہ اس وقت کوئی چیز شرک ہوتی ہے جب کہ اللہ سے علیحدہ کر کے ہم ان کو مؤثر مانیں. لیکن اگر اللہ کی دی ہوئی چیز کو مانے تو وہ شرک نہیں ہے بلکہ نہ ماننا شرک ہے. یہاں پہ رسول کی اطاعت نہ کرنا توحید کے زمرے سے نکال دے گا چونکہ ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے. شرک تو یہ بھی ہے کہ اللہ کی بات کو نہ ماننا. رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو کیوں؟ اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کی جنتے. تو یہاں پر اطاعت نہ کرنا شرک ہے نہ کہ اس کے برعکس. تو یہاں پہ ہم پہ ایک الزام لگتا ہے کہ آپ استغاثے کے قائل ہیں، یہ شرک ہے. تو شرک کیسے نہیں جانیں گے؟ آپ اس آیت کریمہ میں دیکھیے پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ جناب یعقوب ایک نبی ہیں، ان کے پاس ان کے بھائی آتے ہیں، ان کے بیٹے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے میرے باپ، اے میرے والد، ہمارے لیے استغفار کر دیجئے. تو اگر واسطہ شرک ہوتا تو جناب یعقوب کہتے میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو توحید کا علمبردار بن کے آیا ہوں، میں تو شرک کے تمام رسومات کو مٹانے آیا ہوں، یہ تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ تم خود اللہ سے دعا مانگو. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا بلکہ جناب یعقوب نے کیا کہا؟ سوف استغفر لکم. یعنی اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ واسطہ بنانا شرک نہیں ہے بلکہ انبیاء کی سنت رہی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور سنت کیا ہے جانے کی نامی؟ قول و فعل و تقریر معصوم. یعنی نبی کا قول، نبی کا فعل و نبی کا تقریر. یعنی جو نبی کہیں وہ سنت، جو نبی انجام دے وہ سنت. نبی کے سامنے کوئی انجام دے کوئی، نبی خاموش رہے، اس کے شرائط ہیں تو وہ سنت ہے جانے کی نامی. تو بدعت کب ہوگا؟ وہ چیز جو نبی نے نہیں کی ہے. تو واسطہ تو نبی نے بنایا ہے. آپ دیکھیے اس کے علاوہ ایک مثال خود دیکھیے، خود سورہ یوسف میں جناب کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیے جناب یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں کیا ہو گئیں؟ سفید ہو گئیں. جناب یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ دیکھیے جناب یعقوب کی جو آنکھیں سفید ہوئی ہیں، قرآن لکھ رہا ہے کہ جب یہ بھائی ملے اور اس کے بعد جناب یوسف نے کہا کہ جاؤ یہ میری کرتا جناب یعقوب کے آنکھوں پہ ڈال دینا، ان کی آنکھیں پلٹ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن صلوات بر محمد علی محمد. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میری کرتے کو لے جاؤ اور جناب یعقوب کے آنکھوں پہ ڈال دو، کیا ہوگا؟ ان کی آنکھیں پلٹ آئیں گی. قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما جاءہ البشیر والقاہ علی وجہ
فرتد بصیرہ، وہ آیا اور آنے کے بعد جناب یعقوب کے اوپر جناب یوسف کا کرتا ڈالا اور ان کی آنکھیں آ گئیں۔ تو آپ بتائیے کہ اگر اس کرتے کو ڈال کے شفاعت مانگنا، دعا مانگنا، آنکھوں کی شفاعت مانگنا شرک ہوتا تو یوسف بھی نبی، یعقوب بھی نبی، ایک نبی دوسرے نبی کو کیا شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ انبیاء تو شرک کو مٹانے آئے ہیں، توحید کے علمبردار ہیں، اس کا مطلب جو شرک کے نعرے لگا رہا ہے وہ خود شرک کا مطلب نہیں سمجھ سکا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ہم اب دیکھیں ذرا گرامی، ہم جو یہ تابوت کو چومتے ہیں، ہم جو یہ علم کو چومتے ہیں، وہ اس لیے نہیں چومتے ہیں کہ یہ کاغذ ہے یا یہ ایک کپڑا ہے، بلکہ چونکہ اس کی نسبت امام حسین علیہ السلام کے روضے سے ہے، اس علم کی نسبت حضرت ابی الفضل عباس کے علم سے ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے ہم اس کو چومتے ہیں۔ اور جس طرح سے یوسف کے بدن سے جب ان کا لباس متصل ہوتا ہے تو اس میں اتنی زیادہ تاثیر آ جاتی ہے کہ وہ یعقوب کی آنکھوں کی بینائی لا سکتا ہے، تو اسی طرح سے جب ان تعزیے کی اس علم کی امام حسین سے نسبت ہو جاتی ہے تو اس میں ایسی اللہ تاثیر دے دیتا ہے کہ اس سے ہم شفا بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک بات اور دیکھیے آپ، یعنی تاثیر کیسے آتی ہے۔ آپ دیکھیے، میں نے مثال دی تھی ایک جگہ اور کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو مسجد کا ایک اینٹا ہے، جب تک وہ اینٹا بھٹے پہ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہی اینٹوں سے جب مسجد کی دیوار بن جائے، مسجد کا فرش بن جائے، تو پھر اب چونکہ اس اینٹے کا تعلق مسجد سے ہے، آپ اس کو نجس نہیں کر سکتے، آپ نجاست کی حالت میں وہاں نہیں جا سکتے۔ کیا فرق ہو گیا؟ یہ تو اینٹا تھا، نہیں، اس اینٹے میں فرق ہو گیا ہے، اب اس کا تعلق اللہ کی مسجد سے ہو گیا ہے، تو پتہ چلا نسبت بدلنے سے کیا ہوتا ہے، احترام میں فرق ہو جاتا ہے۔ جانے گرامی، ایک قرآن، ایک کاغذ، اگر آپ دیکھیے کاغذ جب تک قرآن کا حصہ نہیں تھا اس کا کوئی احترام نہیں تھا، لیکن اسی کاغذ پہ جب قرآن لکھ دیا گیا تو بغیر وضو کے اس کو چھو نہیں سکتے، بغیر وضو کے اس پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ کیا ہوا عزیزوں؟ یہ تو کاغذ تھا، پہلے آپ اس کو چھو سکتے تھے، پہلے اس پہ پیر رکھ سکتے تھے، لیکن اب اس کا احترام کرنا واجب ہے۔ اس کا احترام کیوں واجب ہے؟ چونکہ اس کی نسبت اب قرآن سے ہو گئی ہے، اس کی نسبت اب مسجد سے ہو گئی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کعبے کا پردہ اگر ہے تو اس کی اہمیت کیوں ہے؟ چونکہ کعبے سے متصل ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیے جناب ابراہیم اور اسماعیل نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبے کو بنایا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ وہ ایک شیشے میں رکھا ہوا ہے کہاں؟ کعبے کے پاس۔ ایک تو حجر اسود ہے جو کعبے کے اندر نصب ہے، جو آسمان سے آیا تھا۔ ایک کیا ہے؟ مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پہ جناب ابراہیم اور اسماعیل کھڑے ہو کے کعبہ بنا رہے تھے، وہ بلند ہوتا تھا، کم ہوتا تھا، وہ ابھی تک موجود ہے، اس پہ جناب ابراہیم کے کیا ہے؟ پیروں کے نشان ہیں اب تک۔ تو عزیزان گرامی، اس پتھر کے پیچھے نماز ہے، ہم اس کو جا کے چومتے ہیں۔ کیوں چومتے ہیں؟ چونکہ جناب ابراہیم سے وہ منسوب ہو گیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ احترام جو ہم کرتے ہیں تعزیوں کا، یہ احترام جو کرتے ہیں علم کا، اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ کپڑا ہے، یہ کاغذ ہے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ فقط سمجھنے کی ضرورت ہے جانے گرامی۔ آپ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت نے جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے اسی پہ چلنے کو سنت رسول کہتے ہیں جانے گرامی۔ اور آپ اگر دیکھیے تو امام حسین علیہ السلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بنا لیا۔ اگر رونا ہے تو رونا پیغمبر اس پہ روئے جانے گرامی۔ آپ کو واقعات سنا چکے ہیں، کتنے دہرانا نہیں ہے دوبارہ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ایجاد کر لیا ہے، بدعت ہے یا شرک ہے۔ نہ شرک ہے نہ بدعت ہے جانے گرامی، نہ شرک کی تعریف اس پہ آتی ہے اور نہ بدعت کی آتی ہے۔ باقی آپ ایک اور چیز دیکھیے جانے گرامی، اس واقعے میں جو بہت اہم درس ہے ہمارے لیے، ایک سلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔
وہ یہی ہے کہ انسان اگر اپنے نفس کی اصلاح کر لے تو اللہ کے نزدیک اس کا کتنا رتبہ ہو جاتا ہے۔ نفس کی اصلاح ایک بہت اہم مرحلہ ہے، اگر آپ غور کیجئے، چونکہ وقت کے دوران میں گنجائش نہیں، بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام۔ روایتیں بتاتی ہیں ایک جوان ہے جس کا نام ہے فضیل، کیا نام ہے؟ فضیل اس کا نام ہے۔ فضیل ایک شخص ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، اور وہ ڈاکو ایک گھر میں چوری کرنے جاتا ہے۔ فضیل ایاز نام ہے، فضیل ایاز شخص کا، چوری کرنے جاتا ہے۔ گھر کی دیوار پہ پہنچا، دیکھا آواز آ رہی ہے، رکتا ہے، دیکھا کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ اس نے جب رکا ایک مرتبہ اور دیکھا کہ تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ رک جاتا ہے، تلاوت قرآن سننے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ اس میں ایک آیت آتی ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے وہ ڈریں؟ ایک مرتبہ یہ آیت سنتا ہے اور ایسے متحول ہوتا ہے کہ وہ شخص، دیکھیے ایک بہانہ تھا، اگر اللہ کے لیے انسان متحول ہو جائے تو اللہ کیسی مدد کرتا ہے۔ وہ متحول ہوا اور وہ فضیل ایاز ایک مرتبہ گھبراتا ہے اور جگہ چلا جاتا ہے، ایک بیابان میں چلا جاتا ہے، دیکھا وہاں کچھ لوگ رکے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ رات میں نکلا جائے نہ نکلا جائے؟ کہتے ہیں رات میں نہ نکلو ورنہ فضیل ایاز ڈاکو ہے، وہ کیا کرے گا؟ ہمیں لوٹ لے گا۔ اور زیادہ متحول ہوتا ہے کہ ہم ایسے بن گئے ہیں کہ اللہ سے ڈر نہیں رہے، لوگ ہم سے ڈر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ فضیل ایاز جو ڈاکو تھا بہت بڑا عابد بن جاتا ہے۔ زن گرامی، موقع ہمارے پاس بھی آتے ہیں سدھرنے کے، اللہ ایسے مواقع دیتا ہے، اس موقع سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور واقعہ آپ دیکھیے کہ کون ہے؟ بشر حافی ہے، ایک شخص ہے جس کے گھر میں رقص و سرور کی محفلیں چل رہی ہیں۔ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوتا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ادھر جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس کے گھر کی کنیز باہر آتی ہے کوڑا ڈالنے۔ جب وہ باہر آئی تو کیا دیکھا؟ اس نے کوڑا ڈالنے باہر آئی تھی۔ امام نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ کسی غلام کا ہے یا آزاد کا؟ وہ عورت کہتی ہے کہ یہ گھر ایک آزاد کا ہے۔ امام ایک جملہ کہتے ہیں، دیکھیے کہتے ہیں اگر غلام کا ہوتا تو وہ اس طرح سے اپنے مالک کی اطاعت کرتا اور مالک کی معصیت کر کے یہ فسق و فجور کی محفلیں گھر میں نہ جماتا۔ وہ کنیز اندر گئی، اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ ایک شخص ملا تھا، اس نے کہا ہے یہ گھر کس کا ہے؟ غلام کا ہے یا آزاد کا ہے؟ میں نے کہا آزاد کا ہے، تو اس نے کہا کہ اگر آزاد غلام کا ہوتا تو وہ مالک کی اطاعت کرتا۔ ایک مرتبہ اس جملے نے کیا کیا؟ بشر حافی کو پورا متحول کر دیا۔ بش ننگے پیر امام کے پیچھے دوڑا اور اسی لیے اس کا حافی یعنی ننگے پیر اس کا نام پڑ گیا اور اس نے متحول ہو گیا۔ تحول کی بہت وجہ مقامات آتے ہیں، صرف ہمیں ضرورت ہے کہ اس فرش عزا پہ بھی ہم متحول ہو جائیں۔ جانے میں یہ فرش عزا ایک ایسی ہی جگہ ہے جہاں پہ حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تاکہ اس کو سن کے ہم متحول ہو جائیں۔ آج شب جمعہ ہے جانے گرامی، آپ دیکھیں کربلا میں جو کام مردوں نے کیا ہے اس سے زیادہ عورتوں نے کام کیا ہے۔ بعض عورتوں نے وہ کام کیا ہے جو مرد نہیں کر سکیں، اور اسی میں سے ایک شخصیت کون ہے؟ جناب زینب ہے۔ جناب زینب کون ہے عزیزوں؟ دیکھیں کربلا میں کچھ لوگ ہیں کہ جو کربلا میں بلائے نہیں گئے، آئے نہیں ہیں، بلکہ کربلا کے لیے ان کا وہ پیدا ہی ہوئے ہیں۔ ایک حضرت ابوالفضل عباس کون ہے جن کو امام علی علیہ السلام نے عقیل سے کہا کیا تھا؟ عقیل میں چاہتا ہوں ایک عرب کی بہادر خاتون سے شادی کروں تاکہ ایک میرا بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ حاضر اسی میں سے ایک زینب بھی ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں جب جناب زینب کی ولادت ہوئی ہے تو ایک مرتبہ پیغمبر اکرم آئے، بچی کو لیا اور لینے کے بعد اس کا نام رکھنے کے لیے مولا کائنات سے کہتے ہیں، مولا کائنات کہتے ہیں پیغمبر میں آپ پہ سبقت نہیں لے سکتا۔ پیغمبر کہتے ہیں میں اللہ پہ سبقت نہیں لے سکتا۔ اللہ اس بچی کا نام کیا رکھتا ہے؟ زینب۔ ایک مرتبہ زینب پیدا ہوئی، رسول اللہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا اے نبی اللہ یہ تو خوشی کا مقام ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ پیغمبر کہتے ہیں یہ میری بچی کربلا کے میدان میں اس کے بازوؤں میں رسن بندھے گی، یہ بازاروں اور درباروں میں کھلے ننگے سر لے جائی جائے گی۔ ہاں عزیزوں، روایتیں بتاتی ہیں کہ واقعات بڑھنے لگے۔ ایک مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام نے سفر کرنا چاہا، کربلا کے سفر کی وہ تاریخ آ گئی، مدینے سے حسین نکل رہے ہیں،
روایتیں بتاتی ہیں امام حسین علیہ السلام جب نکلنے لگے، ایک مرتبہ زینب کو تو پتہ ہی تھا، زینب امام کے پاس آتی ہیں، بھیا میں بھی تیرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حسین دیکھیے اب کتنا حسین کو شریعت کا پابند ہیں، کہتے ہیں کہ میرا حق تجھ پہ نہیں ہے زینب، اے زینب اگر چلنا ہے تو اپنے شوہر سے پہلے اجازت لے لو۔ جناب زینب عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس جاتی ہیں، عبداللہ تم جانتے ہو میرا بھیا مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ ہاں زینب میں جانتا ہوں، اگر میں بھی صحت مند ہوتا، مریض نہ ہوتا، میں بھی حسین کے ساتھ چلتا۔ اے عبداللہ تم جانتے ہو کہ زینب حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر زینب حسین کو ایک دن بھی نہ دیکھے تو زینب کا وہ دن گزرتا نہیں ہے۔ حسین سفر پہ جا رہا ہے، زینب بغیر حسین کے نہیں رہ سکتی۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا زینب جاؤ اگر جا رہی ہو، لیکن میری بھی دو امانتیں لیتے چلی جاؤ، اپنے ساتھ اون و محمد کو لے لو، اگر حسین پہ کوئی وقت پڑے تو علی اکبر سے پہلے اون و محمد کو آگے بھیج دینا۔ روایتیں بتاتی ہیں جانے گرامی یہ قافلہ کربلا پہنچا، ایک مرتبہ شب عاشور آئی، جب شب عاشور آئی جناب زینب اپنے دونوں بیٹوں کو سامنے بیٹھال کے کیا کہہ رہی ہیں، اے بچوں کل دیکھو اہل بیت کی قربانی کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی ماں کو کل شرمندہ کرنا، تم تو جعفر طیار کے پوتے ہو، تم تو علی ابن علی کرار کے حیدر کرار کے نواسے ہو، تم اپنی کل شجاعت کے جوہر دکھانا۔ دیکھو تم سے پہلے قاسم نہ جانے پائیں، تم سے پہلے علی اکبر نہ جانے پائیں، میں نے علی اکبر کو بھی پالا ہے، لیکن علی اکبر حسین کے فرزند ہیں، علی اکبر رسول سے مشابہ ہیں، دیکھو علی اکبر سے پہلے اپنی جان قربان کرنا۔ روایتیں بتاتی ہیں عزیزوں جب صبح عاشور نمودار ہوئی اور اصحاب اپنی جانیں قربان کر چکے، اب اعزا کی باری آئی تو جناب اون محمد کو امام حسین علیہ السلام اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب آتی ہیں، اے اون محمد تم اب تک نہیں گئے؟ اماں کیا کریں، ماموں جان اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا زینب نے، بھیا کے پاس آئیں، اے بھیا میں نے آپ سے جب بھی کسی چیز کی خواہش کی ہے آپ نے منع نہیں کی۔ ایک ماں دیکھیے اپنے بچوں کے مرنے کے لیے اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہے، کہتے ہیں حسین ہم نے آپ سے کچھ بھی مانگا ہے آپ نے کبھی منع نہیں کیا ہے، میں آپ سے ایک چیز مانگنے آئی ہوں۔ حسین کہتے ہیں زینب تم کچھ بھی مانگو حسین تمہیں ضرور دے گا۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین گریا کرنے لگے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے ہاتھوں سے ان ننھے ننھے بچوں کو آمادہ کیا، ارے عباس ان بچوں کے استاد ہیں، عباس نے بچوں کو گودی میں لیا، گھوڑے پہ سوار کیا، بچے میدان کی طرف چلے۔ اب جو بچے میدان میں چلے انہوں نے جعفر طیار کی یاد دلا دی، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 3 دن کے بھوکے و پیاسے تھے، زیادہ دیر تک ٹھہر نہ سکے۔ اون محمد زین سے زمین پہ تشریف لائے، آواز دی امو جان مدد کو آئیے۔ حسین کربلا کے میدان میں گئے، ارے اون محمد کے لاشوں کو اٹھایا، خیمے میں لے کے آئے۔ اب تک دستور یہ تھا جب کوئی لاشا آتا تھا سب سے پہلے زینب جاتی تھی تاکہ حسین کی ڈھارس بنے، لیکن جب وہ زینب کے بچوں کی لاشیں آئیں، ارے زینب آگے نہ آئی، فضا خیمے میں زینب کے جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ کا بی بی اون محمد کے جنازے آ گئے، دیکھا زینب سجدہ شکر میں گر گئی، اے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو جو واسطہ اہل بیت اطہار کا ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ خدائے شب جمعہ ہے، استجابت کی رات ہے، فرش عزا ہے، یہاں پر فرشتے آتے ہیں، اہل بیت آتے ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کے جب میں جو مریض ہیں جنہوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے ان سب کو شفائے کاملہ عطا ہو۔ واسطہ اہل بیت اطہار کے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔
اور ہم سب کو امام کا ناصر بنا دے، واسطے جو بھی پریشان حال ہے ان کی مشکلات کو دور کر دے۔ پروردگار اس وقف کے جو متولی ہیں ان کو توفیق عنایت کر کہ وہ اچھے اچھے کام اور بہترین کام اس وقت کے لیے کر سکیں۔ جو واسطہ بیت اطہار کا ہم سب کو امام زمانہ کے ایک مرتبہ پھر دوبارہ دعا کریں امام زمانہ کے ظہور کے لیے۔